السلام علیکم دوستو فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام تصاویر کو نکال دیا، ان تصاویر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور ورد کرتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو تمام شرک کی برائیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صفا اور مروہ پر موجود دو بت جن کے نام آصاف اور نائلہ تھے وہ بھی توڑ دیے، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ یہ بت انسانوں کے ہاتھوں سے نہ بنائے گئے تھے، بلکہ یہ دونوں بت ایک مرد اور ایک عورت کے تھے، جو کہ انتہائی غلیظ گناہ کا شکار ہو کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ آئیے اس عبرت ناک واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آصاف قبیلہ بنو جرہم کا ایک آدمی تھا جس کا پورا نام آصاف بن یالا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی جس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلے سے تھی۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہوا تھا۔ یہ قبیلہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں ہی رہا کرتا تھا، لیکن بعد میں شکست خوردہ ہو کر یہ یمن جا بسا۔ یہ دونوں آصاف اور نائلہ بھی یمن میں رہا کرتے تھے۔ ان کے درمیان ناجائز تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ یہ دونوں بھی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ یہ اس وقت کعبہ میں داخل ہوئے کہ وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ انہوں نے تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں ہی بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ میں گئے اور انہیں اسی حالت میں پتھر بنے دیکھا تو لوگوں نے انہیں خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر لا کر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں، لیکن اس عمل کا کچھ اور ہی نتیجہ نکلا۔ لوگوں نے آصاف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا، اور ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص صفا مروہ پر جائے ان دونوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک یہی عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ رسید کرنا شروع کر دیے۔ کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے، یعنی آہستہ آہستہ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور انہیں پوجنا زیادہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ دونوں بت مکہ کے بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ لوگ ان کے آگے سجدہ کیا کرتے اور قربانیاں بھی ان کے نام کی کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بتوں کی طرح انہیں بھی توڑ دیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔